صفحہ نمبر 344، سورہ النمل، آیت نمبر 52۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلک، پس وہ، بیوتہم، ان کے گھر، خاویتاً، اوندے پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا، انا بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیا، نشانی ہے، لقومی یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے، قوم کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے، وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ پرہیزگار، ڈرنے والے۔ یہ ہم پیچھے واقعہ پڑھا صالح علیہ السلام کا، ہم نے کل پڑھا پیچھے اور آگے ذکر ہے۔ وَلُوطًا، اور کہا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال، جب کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو فاحشہ کی طرف، بے حیائی کی طرف، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو، انکم، کیا تم، لتاتون، البتہ تم آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم، بلکہ تم، قوم تجہلون، جاہل قوم ہو۔ فما کانا، پس نہیں تھا، جواب قومی، اس کی قوم کے پاس، الا، مگر، ان قالو، یہ کہ ان قالو، یہ انہوں نے کہا، اخرجو، نکال دو ان کو، آل لوط، لوط کی آل کو، من قریتکم، تم اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ، اناس، لوگ ہیں، یتطہرون، پاک باز۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امراتہ، مگر اس کی عورت کو، قدرناہا، ہم نے کر دیا اس کو، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم، اوپر ان کے، مطرا، بارش برسانا، فساء، پس بہت بری ہے، مطر، جو بارش، المنذرین، ڈرائے جانے والوں پر۔ قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام، اور سلام ہے، علی عبادی، اوپر بندوں کے، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا جو تم شریک بناتے وہ بہتر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ النمل کے اندر ہم نے پڑھا کہ 3 انبیاء کا ذکر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کا ذکر، پھر صالح علیہ السلام کا ذکر، اور پھر لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہم نے، اب پڑھ رہے ہیں، یعنی تینوں کا ذکر ہے۔ ان تینوں کے جو واقعات گزر چکے ہیں ان کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ کچھ باتیں بڑی ملتی جلتی تھیں، جن کا ذکر کیا گیا کہ صالح علیہ السلام پہلے شروع کریں، سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ میں ایک لشکر لے کر آؤں گا، ایسا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، اور خط بھی لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھے، اور آپ نے جب مکہ پہ چڑھائی کی تو بڑا زبردست لشکر لے کر آپ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی جو معاملہ کیا ان کے ساتھ، تو آگے لوط علیہ السلام ذکر ان کے ساتھ بھی ایسے پڑھا کہ کہا ہم تم کو نکال دیں گے اس سرزمین سے، اللہ کے نبی کو کہا کہ ہم تم کو نکال دیں زمین سے، وہی ذکر بار بار کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ ان واقعات کے اندر عبرت ہے کہ اے مشرکین مکہ، سمجھو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، دیکھو تمہارے رستوں کے اندر وہ تبوک کا مقام ہے جہاں پر تم جاتے ہو، دیکھتے ہو، اس کا ہر گھر تمہارے لیے عبرت کی جا ہے۔ وہاں پر لوگ تھے، کبھی آباد تھے، کبھی رونقیں تھی، کبھی وہ گھر رونقوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن آج وہ اندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی جانے والا نہیں ہے، اگر جاتے ہو تمہارے دل دہل جاتے ہیں۔
یعنی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے، اور یہ سفر نامے لوگوں نے سفر نامے لکھے ہیں جو اس کے اندر قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط لوگوں نے سفر کیا وہاں پر جا کر، اور انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں۔ اور ابن بطوطہ اس نے سفر کیا، اس نے اپنی جو کتاب ہے سفر نامہ ابن بطوطہ اس کے اندر لکھا اس نے کہ جب میں ادھر گیا تو میں نے ان لوگوں کی گھروں کے اندر جو رنگ روغن تھے وہ میں نے دیکھے کہ ان کے رنگ روغن پڑے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ان کی جو باقیاں تو پڑی ہوئی تھی وہاں پر، وہ ایسے اللہ نے کو آزاد، ان کو دفنانے والا نہیں تھا، ایسے بے یارو بدگا پڑے گئے، جانور کھا گئے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پر ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ فتیل کا بیوتم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ وہ دیکھو صحیح، وہ گھر دیکھو، وہ لگت فتیل کا دور کا اشارہ ہے، وہ دیکھو صحیح ان کے گھروں کو اوندے پڑے ہیں، اور اس میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ تھے، وہ اللہ سے ڈرتے، جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ آگے لوط سے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تفصیل کے ساتھ، یہ واقعات بار بار آتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں تاکہ جو انہوں نے غلطیاں کی تم یہ غلطیاں نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسی بیماری مبتلا تھی، اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر کہ اس جیسی جو بیماری پہلے کسی کو موجود نہ تھی، کوئی یہ کام نہ کرتا تھا جو یہ کام کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے وہ لوط اذ قال لقومہ، کیا تم فحشی کی طرف آتے ہو اور تم دیکھتے ہو، تب تبصرون تمہاری آنکھیں ہیں، باسارہ ناظرہ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، باسارہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اللہ فرماتے ہیں تبصرون تم دیکھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، عقل بھی ہے کہ یہ جو تم کام کرتے ہو اپنا، تو یہ تو جو حقیق سے حقیق جانور ہے وہ بھی یہ کام نہیں کرتا، اور تم اللہ نے تمہارے لیے ایک رستہ بنایا ہے، تم اس کو چھوڑ کر تم دوسرے راستے سے چل پڑے ہو، اور تم نے خلق کو بدل دیا، تم نے جنس کو بدل دیا، جو اللہ نے ایک جو مرد تھا اس کی جو خواہشات تھی، جو عورتیں خواہشات تھی، تم نے سب کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ سب یعنی یہ شیطان نے ایسا ان کو ورگلایا کہ انہوں نے کام ہی ساری ہر چیز الٹ پلٹ کر کے رکھ دی۔ فرمایا تم آتے ہو فحش، تم دیکھتے ہو یہ برا کام ہے، گندا کام ہے، انکم لتاتوا الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تمہیں یہ تم تو قوم جاہل ہو، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، اتنا برا کام، اتنا برا فعل کرتے ہو۔ یعنی یہ کام اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، فرمایا جو اگر کوئی شخص کسی جانور سے ایسا کام کرتا ہے تو میں دونوں کو قتل کر دو، وہ کرنے والا اور دونوں کو ختم کر دو، یعنی ایسا برا فعل ہے۔ اور غالباً عثمان غنی کے دور کے اندر ایسا واقعہ وہ آیا کہ جو فلاں میں نے حضرت حمزہ نے بھیجا خط لکھا کہ ایک قوم ہے وہ ایسے کام کرتی ہے، تو علی نے غالباً فتویٰ دیا تھا ان کو جلا دو، ان کو قتل کر دو، پوری قوم کو قتل کر دو۔ یعنی یہ سارے واقع اتنا برا فعل ہے کہ تم دیکھتے بھی ہو برا کام ہے، تم جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ وہ جواب کیا نہ تھا، ان کے پاس جواب ہی کوئی تھا، جو برے لوگ ان کو جواب ہوتے بھی نہیں، آخر وہی کہہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ لوط کو اس کے گھر والوں کو نکال دو جو اس کو ماننے والے ہیں، اور یہ بڑے پاک صاحب بنے پھرتے ہیں، اناس یتطہرون، یہ بڑے خود کو بڑا پاک صاحب کہتے ہیں، ایسے کرو ان پاک صاحبوں کو یہاں سے نکال دو، ہم جیسے ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو وہ کہنے لگے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، بس ہم نے اس کو نجات دی، اس کے گھر والے اہل کو نجات دی، اور ہم نے لیکن اس کی بیوی پیچھے رہ گئی۔ یہ امرأت ہے، اس کی بیوی، مفسرین لکھتے ہیں یہ جو ذہن میں آتا ہے نا کہ اس بیوی کافرہ نہیں تھی، اس کی بیوی اور بدکار بھی نہیں تھی، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی نہ وہ کافر، لیکن دل میں وہ ان کے ساتھ تھی۔ نبی کسی غلط اور سے شادی کر نہیں سکتا، اللہ کے حکم شادی ہوتی ہے، ایمان لائی تھی لیکن نہ بدکار تھی نہ وہ کافرہ تھی، ایمان لانے کے باوجود اس کی ہمدردیاں، اس کی خیر خواہی ان کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئی۔ یعنی یہ بتانے کا مطلب وہ اللہ فرماتے ہیں مراد ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کی بیوی قدر نہ لگا، وہ پیچھے رہنے والوں سے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ یعنی اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو برائی جہاں پر دیکھی جائے، جہاں پر برائی ہو رہی ہو، اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کے پاس نہیں جانا، وہاں سے ہٹ جانا ہے، وہاں سے نکل جانا ہے۔ جب ہم آئے نا کہ زبان سے کہو،
اپنا ہاتھ سے روکو برائی کو، نہیں روک سکتے زبان سے کہو، نہیں روک سکتے دل میں برا جانا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یعنی وہ ذکر کیا تو اس عورت یعنی ان کی بیوی کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے والی تھی، اس لیے اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئی اور اللہ نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کی جو نسبت تھی نبی کے ساتھ وہ بھی اس کو نہ بچا سکی۔ یہ کتنی بات ہے سمجھنے والی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے سب اختیارات نبی کو علی کو دے دیے، اب اللہ علی سے پوچھ کے فیصلے کرتا۔ آج میں سن رہا تھا استغفر اللہ، کہتا اللہ نے سارے اختیارات جتنے تھے علی کو دے دیے، اب اللہ تعالیٰ علی سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے، علی کس کو رزق دینا ہے، کس کو موت دینی، کس کو پیٹ دینے، اللہ پوچھ کے علی سے فیصلے کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جس کی نسبت تھی نبی کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے اگر اس کی نیت میں فرق پڑا وہ نسبت اس کو بچا نہ سکی۔ اسے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی اپنی پھپھو سے کہا تھا، اپنی بیٹی سے کہا تھا، اپنے خاندان والوں سے کہا تھا، بلا کر کہا تھا، گھر جا کے کہا تھا، اے مت سمجھنا کہ میں محمد تمہارا رشتہ دار، تمہارا عزیز، تمہارا قرابت دار تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، مجھ سے دنیا میں جو مانگنا میرے لے لو، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے اپنے معاملہ کو سیدھے کر لو۔ ان اللہ نبی بار بار کہہ رہے تھے، آپ یہی تلقین تھی، یہی آپ کی تبلیغ تھی جو کہا جا رہا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر اللہ جب پکڑ آ گئی پھر اللہ نے ان پر بارش برسائی، کیسی پتھروں کی، پتھر وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ، کہ ایسے زلزلے زمین کے اندر ایسے نکلے کہ وہ نیچے سے پتھر اوپر گئے، اوپر سے وہ نکیلے نوک در بن کے ہر ایک کے اوپر آ کر گرے اور ان کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ پتھر کی بارش فساء مطر المنذرین، وہ جو ڈرائے جانوں کے لیے بہت ہی بری بارش تھی جو برسائی گئی۔ یہ دیکھیں سواد میں کیا ہو، دیکھیں ہم تصاویر آ رہی ہیں پتھروں کے وہ سیلاب آ رہا ہے، اللہ ماں کا پانی ہوتا ہے نا، یہ پتھروں کا سیلاب آ رہا ہے، اور وہ دریا وہ خشک ہو گئی جب پتھر بارش ختم ہو گئی ہے، وہ پتھروں کا جب ختم ہوا ہے وہ دریا ختم ہو گئے، وہ وادی بستی ختم ہو گئی۔ اللہ کا جب پکڑ آتی ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے عذاب ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہے، انسان کے اپنے معاملات کی جو انسان کا فرمایا کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا، تو اللہ تمہیں کوئی نعمت دیتے شکر ادا کرو، لیکن اگر تمہیں کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حدیث پاک ہم سب اپنا دیکھ رہے جی، ہم سب کو وہی ذکر کیا جا رہا ہے، بہت بری بارش جو ان پر برسی، اللہ نے پتھروں کے بعد برسائی، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مجھے یاد آ گیا اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری تو اللہ کے نبی موجود تھے، آپ کا والد موجود تھے، آپ کی والدہ موجود تھی، تو وہ جب آیات اتری اللہ نبی مسکرا دیا، کہا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس قدر غصہ چڑھا تھا اس وقت، پہلے کبھی غصہ نہیں آیا، تو میں نے میری والدہ نے کہا چل اٹھ اپنے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ وہ کہنے لگی میں نہیں شکر ادا کروں گی ان کا، اور نہ میں تمہارا شکر ادا کروں گی، تمہاری ہمدردی بھی ان سب کے ساتھ ہی، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے اس میری برات کا اظہار کر دیا۔ یعنی یہ ان کا یہ وہی کہہ سکتی تھی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جیسے موسیٰ نے جھگڑا کیا آدم سے، وہ موسیٰ ہی جھگڑا کر سکتا آدم سے، اور کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا تھا۔ آدم باپ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ نے کہا آدم تو نے کیا کر دیا، تو نے دانا کھا لیا، تیری وجہ جنت سے نکل گیا۔ جب موسیٰ ہی کہہ سکتا تھا، اسی کے وہ بس کی بات ہی، وہ کلام کر سکتا تھا۔ اس طرح سے عائشہ ہی کہہ سکتے اللہ نبی سے کہ اب میں آپ جی شکر ادا کر سکتی، اور کسی کی مجال ہے وہ کرے ایسا کام۔ تو فرماتا عائشہ کہ جب اپنے گھر میں گئی تو جب بات سننے کے بعد اللہ کے نبی سے اپنے گھر میں گئی تو میں جب گھر میں داخل ہوئی میرا باپ چبوترے پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، یعنی ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ بڑی سوچنے بات ہے کہ وہ جس کو اللہ فرمایا تیرا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، وہ بھی دن رات قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور عائشہ فرماتی ابن عباس نے مجھ سے اجازت مانگی جب میں وقت کر گئی تھا میرا فوت ہونے کا، ابن عباس میرے پاس آئے، عبداللہ بن عباس مجھ سے اجازت مانگی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے اجازت دی، میرے پاس ہے، کہنے لگے اے عائشہ کیسی ہو؟
अमर जन कैसी हो? कहने लगे मैं अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, बहुत ठीक हो। कहने लगे अल्लाह तुझे ठीक ही रखेगा, तू वाकई अच्छी है, तू बहुत खुशबख्त है, तेरे लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयात उतारी और तू अल्लाह के नबी की चहीती बीवी थी। और तारीफ करने लगे। जब वो गए तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आ गए, आगे फूफी साहब भांजे थे गालिबन आपके, तो कहने लगी ज़ुबैर, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास आए थे, वो भी तारीफ़ें कर रहे थे। मेरा दिल करता था काश मैं एक बोली बसरी कहानी होती, यानी मेरी तारीफ़ें कर रहा था, कहीं मेरे अंदर रियाकारी ना आ जाती। यानी ये सब चीज़ें कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। नेक लोगों को वतीरा रहा है, जब उनकी कोई तारीफ़ मैं किसी के ये वो चीज़ निकल जाती है कि किसी को तारीफ़ करोगे, फरमाया किसी तारीफ़ कर दी तो तूने से हलाक कर दिया। तारीफ़ का यानी उसके दिल में रियाकारी ना आ जाए। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। वसलामुन अला इबादी, वो सलामती सलाम है ऊपर उन नेक बंदों पर। कौन बंदे? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। अल्लाह फरमा रहे हैं सलामुन, पहले कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तरीफ़े, फिर सलामुन अला इबादिही, और सबसे पहले सलाम अल्लाह के नबी पर। अल्लाह पहले, यानी ये मसला बनता है कि जब भी बयान शुरू करना है पहले अल्लाह की तारीफ़, उसके बाद अल्लाह के नबी की तारीफ़, दुरूद पाक, फिर बंदों को सलाम। सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया, वो नेक लोग थे। जो भी नेक लोग हैं उसके ऊपर अल्लाह के फरिश्तों की उनके ऊपर सलामती होती हैं, दुआएं होती हैं। अल्लाह खैर, अल्लाह बेहतर है, अम्मा युशरिकून, या जिनको तुम शरीक बनाते हो। क्या ज़बरदस्त जुमला है आखिरी, यानी सब निचोड़ निकाल देता है इस जुमले के अंदर। वो इतना कुछ सुनने के बावजूद, इतना कुछ बताने के बावजूद वो फैसले नहीं कर सके तुम। और अल्लाह बेहतर है, तुम कुछ शरीक ही बनाते हो, वो बेहतर है। जो अपना कुछ कर नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने मामलात को वो देखभाल नहीं कर सकते, वो बीमार हो जब शिफा नहीं दे सकते, वो फरमाया बार पढ़ते हैं हम, अगर उनके खाने में से कोई मक्खी कुछ लेकर चली जाए वो उसे वापस नहीं ले सकते, वो बेहतर हैं या तुम्हारा अल्लाह बेहतर है? यकीनन अल्लाह ही बेहतर है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी तरफ लौट आओ, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है। इन वाक़े अंदर बड़ी इबरत है, हर आयत में छोटे छोटे सबक हैं, वो समझने वाली हैं, तदब्बर करने वाले, गौर फिक्र करने वाले हैं। इंसान गौर फिक्र करे तो बड़े बड़े इंसान को अल्लाह की तरफ से अल्लाह हदायत के रस्ते निकलते हैं। अल्लाह हम सबको हदायत दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फतिल्का बुयूतुहुम, बस ये है उनके घर, बस ये हैं वो घर, खावियतन, खावियतन, उजड़े पड़े, गिरे हुए, बिमा ज़लमू, बिमा ज़लमू, बसबब इसके कि उन्होंने जुल्म किया, बसबब उसके जो जुल्म किया। इन्न फी ज़ालिका लआया, इन्ना फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है, बेशक इसमें निशानी है, लिक़ौमी यअलमून, लिक़ौमी यअलमून, ऐसे लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। वअनजैनल्लज़ीना आमनू, वअनजैनल्लज़ीना आमनू, और हमने नजात दी उन लोगों को जो ईमान लाए, और हमने निजात दी उन लोगों जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, वकानू यत्तकून, और वो परहेजगारी इख्तियार करते थे, और वो परहेजगारी इख्तियार करते थे। वलूतन, वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो, लूत अस्सलाम ने कहा, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतअतूनल फ़ाहिशा, अतअतूनल फ़ाहिशा, क्या तुम बदकारी की तरफ आते हो, क्या तुम बदकारी की तरफ आते हो, वअंतुम तुबसिरून, वअंतुम तुबसिरून, और हालांकि तुम देख भी रहे होते और हो, हालांकि तुम देख भी रहे हो, अइन्नकुम, अइन्नकुम, क्या तुम, क्या तुम, लतअतूनर रिजाला, लतअतून अर्रिजाला, अलबत्ता तुम आते हो मर्दों की तरफ, अलबत्ता तुम आते हो मर्दों की तरफ, शहवतन, शहवतन, शहवत के साथ, शहवत के साथ, मिन दूनिन निसा, मिन दूनिन निसा, औरतों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर, बल अंतुम, बल अंतुम, बल्कि हो तुम, बल्कि हो तुम, कौमुन तजहलून, नादान लोग, नादान लोग। फमा कान जवाब कौमिही, फमा कान जवाब कौमिही, बस ना था जवाब उसकी कौम का, बस ना था जवाब उनकी कौम का, इल्ला मगर अन कालू, ये कि उन्होंने कहा, ये कि उन्होंने कहा, अखरिजू, तुम निकाल दो आला लूतिन, लूत अलैहिस्सलाम की आल को, लूत अस्सलाम की आल को, मिन क़रयतिकुम, अपनी बस्ती से, अपनी बस्ती से, इन्नहुम, इन्नहुम, यकीनन वो, यकीनन वो,
اناس ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں یتطہرون یتطہرون پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگ فانجیناہ فانجیناہ بس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی بس ہم نے لوط سلام کو نجات دی وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ اور ان کے اہل کو اور ان کے اہل کو إِلَّا امْرَأَتَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے سوائے اس کی بیوی کے قدرناها قدرناها اس کا ہم نے اندازہ لگایا اس کا ہم نے اندازہ لگایا من الغابرین من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے پیچھے رہنے والوں میں وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی اور ہم نے بارش برسائی علیہم علیہم ان پر مطرا مطرا ایک بارش ایک بارش فساء فساء بس بہت بری تھی بہت بری تھی مطر مطر وہ بارش بارش المنذرین المنذرین جو ڈرائے گئے پر ہوئی جو ڈرائے گئے تھے ان پر ہوئی قل الحمدللہ قل الحمدللہ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہہ دیجیے ہر طرف تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وسلام وسلام اور سلامتی ہو اور سلامتی ہو علی اوپر عبادہ الذین عبادہ الذین اس کے بندوں پر اس کے بندوں پر الذین الذین وہ لوگ اصطفیٰ جس کا اس نے انتخاب کیا جن کا اس نے انتخاب یعنی کیا ایسے لوگوں پر جن کا اس نے انتخاب کیا ایسے لوگوں پر جن کا اس نے انتخاب کیا اللہ اللہ کیا اللہ تعالی کیا اللہ تعالیٰ خیر خیر بہتر ہے بہتر ہے اما یشرکون اما یشرکون یا وہ بہتر ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا وہ بہتر جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں جزاک اللہ خیر